الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہو، دل کے اندر ان کی عزت توقیر ہو۔ آپ دیکھیں ہماری اس روئے زمین کے اوپر دو جگہیں بڑی معزز ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی جگہیں ہیں ان سب میں دو جگہیں بہت معزز ہیں، جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمایا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے امن کا شہر کہا، ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے ہاتھ پہ بوسہ دینا، اس کو آپ نے فرمایا واہ اکبر۔ ملتزم سے چمٹنا، ملتزم جو ہے وہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم بولتے ہیں۔ ملتزم پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں، منون قبول ہوتی ہیں۔ اس کا تجربہ کبھی آپ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں تو اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ملتزم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ملتزم سے چمٹنا اپنی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ملتزم سے چمٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پہ رکھے تھے ملتزم پہ، اور یہ رخسار جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا اور یہاں اور اس طرح سے۔ تو اس طرح سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے حق کرنا، معانقہ کرنے کے مترادف ہے، آپ نے فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پہ آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ سے چمٹ رہے ہوتے ہیں، اسے غلاف ہو کر کے رو رہے ہوتے ہیں، دھاڑے مار مار کے اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ایسی کیفیت لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ جب لوگوں کی کیفیت دیکھیں گے تو آپ کی خود کیفیت بن جاتی ہے، آپ کے خود کے آنسو نکل آئیں گے، چیخیں مار مار کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے، کیا مرد تو کیا عورتیں۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کے خالق اور مالک، اللہ تعالیٰ کا بھی ادب ہے اور احترام ہے، لیکن یہ وہاں پہ جائز ہے۔ آپ دعا میں جتنی مرضی گڑ گڑا کے روئیں، سجدے میں جا کے روئیں، اپنی ناک رگڑ رگڑ کے روئیں، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں پہ حسن کا روزہ ہے، تو وہاں پہ اللہ والے سانس بھی ادب سے لیا کرتے تھے، سانس بھی جو ہے وہ بہت احتیاط سے لیا کرتے تھے۔ ہرگز کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے پکارے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہیں پکار سکتا۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقب سے پکار سکتے ہیں آپ ان کو، خاتم النبیین ہم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا نام امجد ہے، یا امجد اے امجد باسم، ایسے نہیں کہہ سکتے آپ سب کو، یہ منع ہے۔ تو یہ ادب احترام ہے ان کا، وہاں پہ چیخیں مارنا، دھاڑیں مارنا یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ وہاں پہ سورہ حجرات کی آیت لکھی ہوئی ہے کہ اپنی جو ہے وہ آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ادب، محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ انسان کے دل میں ان کا ادب اور احترام ہو۔ محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے پیش قدمی نہ کی جائے۔ کیا مطلب
مطلب یہ کہ جب شریعت کا آپ سے حکم آ جائے تو پھر اس حکم کو بجا لے کے آئیں، اس کے آڑے میں جو بھی چیز آتی ہے اس کو قربان کریں، اس کو سائڈ پر کریں۔ صحابہ کرام تو آپ سے آگے نہیں چلتے تھے، وہ آپ سے آگے نہیں چلتے تھے، اور یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ آپ کے حکم کے اوپر ہم کسی اپنی چیز کو فوقیت نہ دیں، یہ لازم ہے ہمارے اوپر۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا ایک بھتیجا تھا، چھوٹا تھا تو وہ انگلی پہ اس طرح پتھر رکھ کے نا یوں پھینکتا تھا، کہیں دور پھینک رہا تھا۔ تو انہوں نے بھتیجے کو دیکھا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے، تم ایسا نہ کرو۔ تو بچہ رک گیا۔ اس کے بعد یہ صحابی جو ہیں کسی کام میں مشغول ہوئے تو بچہ پھر سے وہی حرکت کرنا شروع کر دی، اس نے انگلی پہ پتھر رکھ کے تو وہ آگے پھینک رہا تھا۔ تو اس کے اوپر ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں نہ تمہاری تیمارداری کروں گا، نہ میں تم سے بات کروں گا، نہ میں تمہارا جنازہ پڑھوں گا، میں تمہیں اللہ کے حبیب کا حکم سناتا ہوں اور تم اس کے خلاف کرتے ہو۔ تو صحابہ کا تو جو ہے نا وہ یہ طرز عمل تھا، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ سنت کو چھوڑ دیں۔ ہم تو سنت کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہی کیا ہے، سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، ہم سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کام بالکل نہیں کرتے تھے، ان کے لیے بہت عجیب ہوتا تھا۔ تو محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ چیزیں ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ چنانچہ اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزیں بہت ساری ہیں۔ اگر ہم شہروں کی بات کریں تو مکہ اور مدینہ، یہ دو شہر ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا کہ اے احد پہاڑ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اور احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ کے اندر آتے تھے تو اپنی سواری پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے، سواری سے اتر جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ جس مٹی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، میں اس مٹی کو اپنی سواری کے پاؤں تلے پامال کروں۔ ایک بندے نے ان کے سامنے کہا کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہے، تو فرمایا اس کو 30 درے لگاؤ، اس نے یہ الفاظ بولے ہیں۔ اور امام مالک جب مسجد کے قریب آتے تھے جوتے اتار لیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور مسجد کے باہر ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ سے نسبت رکھنے والی چیزیں جو ہیں ان کا بھی ادب احترام ضروری ہے۔ اور یہ تو چلے صحابہ کی بات ہے نا، میں آج کے دور میں بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، اللہ والے ایسے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جانے کی اس سال، تو وہاں میرے ساتھ سفر میں ایک مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ مفتی صاحب کا ایک اسپیشل گیٹ اپ تھا، وہ اسی میں رہتے تھے، جامع شریف میں نماز پڑھتے ہیں روزانہ جمعہ کی۔ کیا تھا، وہ سر پہ وائٹ ٹوپی پہنتے تھے، کپڑے ان کے جو ہے نا وہ کاٹن کے ہوا کرتے تھے، وائٹ بالکل، اور ویسٹ کوٹ پہنتے تھے، پاؤں میں سفید جرابیں اور سفید جوتے، یہ ان کا پورا گیٹ اپ رہا ہے، یعنی جہاں بھی وہ مکہ مکرمہ میں رہے نا۔ اچھا، مدینہ منورہ آئے تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ انہوں نے نا وہ جوتیاں اتار دی ہیں اور اس کی جگہ جو ہے نا وہ بلیک جو لیدر کے موزے ہوتے ہیں، نرم لیدر کے موزے وہ پہن لیے۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کیوں پہن لیے، میں نے نوٹ بھی نہیں کیا، ان سے پوچھا بھی نہیں۔ واپس جب میں پاکستان آیا تب میرے ذہن میں اچھا انہوں نے کیوں پہنے تھے، وہ ادب و احترام کیسے پہنے تھے۔ وہ پورے مدینہ منورہ کے اندر 3 دن کے اندر وہ انہی بلیک لیدر کی جو ہے نا وہ ساکس میں رہے تھے پورے، وہ پیدل جو ہے وہ جوتی لے کے چلنا جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو یہ ادب و احترام۔ محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے وہ آپ کی نبوت کے گواہ تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور محبوب کی جو چیز محبوب ہو اس سے محبت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایک حدیث سنائی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ اکبر، کیا حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تمہیں کیا کیا چیزیں کھانے کو دیتا ہے، کیا کیا نعمتیں دیتا ہے، کیا کیا نعمتیں ملی ہیں۔ اچھا، انسان
مکمل صحت یاب ہوتا ہے، دونوں ہاتھ دونوں پیر، اور شکل صورت بڑی اچھی اس کی، جسم بھی اس کا بہت فربا پرفیکٹ، پیٹ بھی نکلا نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں جو ہے نا، دماغ کا ایک پرزہ خراب ہوتا ہے، تو بیچارہ وہ مینٹل ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ آپ حالت دیکھیں جا کے وہاں پہ کبھی چلے جائیں تو آپ کو حیرانی ہوگی، بالکل بندہ بالکل صحیح ہے لیکن وہ حرکتیں ایسی کرے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم تو جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب تھے، ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو ایک خوراک کی نالی ہے، سانس کی نالی ہے۔ خوراک کی نالی کے اندر نا نو ریٹرن وال لگا ہوا ہے، نو ریٹرن وال۔ آپ کھانا کھا لیں اور الٹا کھڑا ہو جائے اور کھانا آپ کا اس نالی سے باہر واپس نہیں آئے گا۔ جو کھانا پیٹ میں ہے نا، اگر آپ الٹے ہو جائیں، کھانا کھانے کے بعد الٹے کھڑے ہو جائیں، تو آپ کی اس خوراک کی نالی سے کھانا جو کچھ بھی میدے میں واپس نہیں آئے گا۔ وہ خوراک کی نالی میدے میں جا رہی ہے نا، واپس نہیں ہے، کیوں؟ نو ریٹرن وال لگا ہوا ہے کہ اس میں سے کھانا تو نیچے اندر چلا جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا۔ اب ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک صاحب تو ان کا یہ وال خراب ہو گیا تھا، تو وہ لیٹتے تھے تو جو اس میدے میں ہوتا تھا باہر آ جاتا تھا، تو وہ پوری زندگی اب لیٹ کے سو ہی نہیں سکتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، لیٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ تمہیں کیا کیا نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں۔ اللہ مجھ سے، اس لیے مجھ سے اللہ کی نسبت سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محبوب رکھا ہوا ہے۔ تو محبوب کی ہر چیز جو ہے وہ اس سے محبت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم یہ جملے میں سنتے بھی ہیں، سنا ہوگا آپ نے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحب احبهم، کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ تو صحابہ سے محبت کرنا یہ آنکھوں سے محبت کی دلیل ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ پھر نبی سے بغض رکھنے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا آیات الایمانی حب الانصاری و آیات النفاقی بغضهم، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، یاسر فرمایا اللہ اکبر، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ دوسرے لفظوں میں منافق ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام، کہ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک سی ہے، کہ جس طرح نمک کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے، اس طرح جو ایمان ہے وہ صحابہ کی محبت کے بغیر بے حلاوت ہے۔ ایمان کا مزہ آپ کو صحابہ کی محبت بغیر نہیں آ سکتا۔ صحابہ تو عاشق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح معنوں میں عاشق۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ عاشق رسول کون تھے، یہ عاشق رسول کیا کرتے تھے، ایک بندے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ فرمایا جو میرے صحابہ کی عزت اور حرمت کی حفاظت کرے گا، قیامت کے دن میں اس کا محافظ بن جاؤں گا۔ اللہ نبی نے فرمایا ایک حدیث میں ہے، جو میرے صحابہ کی محافظت کرے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پہ حاضر ہو، اور جو میرے صحابہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کو چاہیے کہ میرے پاس حوض کوثر پہ حاضر نہ ہو۔ حسن علی فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، نبی کے صحابہ سے محبت کرنا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوں گی نجات پا جائے گا، ایک سچائی اور دوسرا صحابہ کی محبت۔ اللہ اکبر۔ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من احب ابا بکر فقد اقام الدین، کہ جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن احب عمر فقد اوضع السبیل، اور جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس کے لیے راستہ واضح ہو گیا۔ ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے حصہ حاصل کر لیا۔ ومن احب علی فقد اخذ بالعربۃ الوثقی، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یؤمن بالرسول ومن لم یعقر اصحابہ،
جو صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کرتا گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جو مجھ سے محبت کرے اور میرے شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کرے اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کرے، قیامت کے دن وہ میرے درجے پر ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہوگا۔ تو ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا عشق عطا فرمائے، اور ہم جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن حسین دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے درجے میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے درجے میں جو ہے وہ لے کے جائے۔ تو صحابہ کرام سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت دی اور اس نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا۔ اس زندگی کے اندر ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ہر ایک بندے کو صرف ایک چانس ملتا ہے، اسی زندگی میں اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں آپ، اس کے بعد یقین جانیں کوئی دوسرا چانس نہیں ہے، کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ بڑی بات ہے یہ، کوئی نبی بھی واپس دوبارہ نہیں ہے، جو ایک بار چلیں گے تو چلے باغ اوپر کبیرہ۔ تو یہ اس زندگی کے اندر ہی ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے، دوسرا کوئی موقع نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چانس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے حبیب کا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔